العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المسلمين نائب محترم احباب گرامی قدر الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی اللہ تعالی جل وعلا کا احسان اور کرم ہے کہ خالق کائنات جل مجید نے حضور نبی محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ کی وجہ سے ہمیں دین متین دین اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ دین اسلام دین فطرت ہے۔ ادیان عالم میں دنیا میں جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی آئین ہیں، جس قدر قوانین ہیں، ان سارے کے سارے قوانینوں آئین میں جس قدر حقوق العباد پر زور اسلام نے دیے ہے دنیا کے کسی بھی آئین اور قانون نے نہیں دیا۔ حتیٰ کہ جو آسمانی ادیان ہیں، ہم سے پہلے رب کائنات جل وعلا نے جو انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی، ان ادیان میں بھی حقوق العباد پر اتنا زور نہیں دیا گیا جتنا زور دین اسلام میں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے بڑے واضح ترین لفظوں میں قرآن کریم سورہ بقرہ 177 نمبر بارکہ میں ارشاد گرامی قدر فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی محض اس چیز کا نام نہیں ہے تو مشرق کی جانب منہ کر کے بیٹھ جاؤ، مغرب کی جانب منہ کر کے بیٹھ جاؤ، نمازیں پہ نمازیں پڑھتے چلو جاؤ، سجدوں پہ سجدے کرتے چلے جاؤ۔ نیکی محض اسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ میرا اللہ فرماتا والا کن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، نیکی اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، والملائکۃ والکتاب والنبیین، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر ایمان لانا، وآتى المال على حبه وذوي القربى واليتامى والمساکین، اور اللہ کی رضا کی خاطر جبکہ تجھے بھی تیرے مال سے محبت ہو، اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی محبت میں اپنے مال و دولت کو خرچ کرنا ہے، اپنے قریبیوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین منگتوں پر، وفی الرقاب غلاموں کو آزاد کروانا، قیدیوں کو آزاد کروانا، حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، وإقام الصلاۃ، پھر نماز اور روزے کو حکم دیا۔ گویا تم اگر بڑے پکے نمازی ہو، تم نے بہت سارے حج کر رکھے ہیں، عمرے کر رکھے ہیں، قرآن کریم کے حافظ ہو، مجاہد ہو، قاری ہو، محدث ہو، مفسر ہو، عابد الزاہد ہو، اگر تم نے حقوق العباد کو پورا نہیں کیا تو تمہاری نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت کے سمجھانے کا انداز بڑا حسین تھا، بڑا پیارا انداز تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا رسول اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا مجھے بتاؤ سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ نادار، غریب، جس کی حالت قابل رحم ہو، سب سے بڑا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہی کچھ عرض کیا جو میں آپ سے سوال کروں آپ فرمائیں گے، یا کوئی مجھ سے سوال کرتے شادی اللہ کا حکم ہے کہ زکوٰۃ غریبوں کو دو، مسکینوں کو دو، یتیموں کو دو، ناداروں کو دو، مسکین اور فقیر کی تعریف کیجیے۔ میں تعریف کر دوں گا، مسکین کی یہ تعریف ہے، فقیر کی یہ تعریف ہے، غریب کی یہ تعریف ہے، جس طرح آپ بھی کریں گے کہ جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، نہ سر چھپانے کو کٹیا ہے، نہ ایک وقت کا کھانا ہے، نہ تن ڈھانپنے کے لیے کوئی لباس ہے، نہ اساس البیت جس کے پاس ہے، وہ بیچارہ غریب جو کرائے
کام کاج جس کا چلتا نہیں ہے، جس کے بیوی بچے بیچارے بھوکے رہتے ہیں، میں اسے مسکین اور غریب سمجھتا ہوں۔ صحابہ نے بھی یہی کچھ عرض کیا تھا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم سمجھتے سب سے بڑا مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس نہ وہ کٹیا ہے، سر چھپانے کو کوئی چھت بھی نہیں ہے، نہ جس کے پاس کوئی لباس ہے، نہ جس کے پاس کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، بیچارہ غریب و نادار وہ شخص ہے۔ میرے کریم نے فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑھ کر مفلس اور ہے۔ صحابہ نے کہا پھر اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کہ بڑا مفلس کون ہے۔ اب میرے نبی نے وضاحت فرمائی، سب سے بڑا مفلس میری امت کا وہ ہے، سب سے زیادہ نادار، غریب، قابل رحم وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا بہت بڑا انبار ہوگا، بہت بڑا ڈھیر ہوگا نیکیوں کا۔ اپنی ٹائم کو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں سیدھا جنت میں چلا جاؤں گا، میزان عدل پر میری نیکی اور بدیوں کا جب موازنہ کیا جائے گا، کمپیریزن کیا جائے گا، میری نیکیاں بہت زیادہ ہیں، گناہ نہ ہونے کے قابل ہے، میری نمازیں، میری تہجدیں، میری نماز شب، میرے نفلی روزے رمضان کے علاوہ، میرے حج، میرے عمرے، یعنی میں مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، ترجمہ نہیں، وہ خیال کرے گا اتنی کثرت کے ساتھ ہے کہ میرا حساب و کتاب ہوگا، میرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے گا، مجھے خوش آمدید کہا جائے گا، اہلا و سہلا مرحبا، موسٹ ویلکم کر کے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ وہ بیچارے خوش فہمی میں مبتلا ہوگا کہ لوگ اس کے پاس آ جائیں گے، وہ لوگ جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا۔ بہت عزت والے میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں آپ کی عزتوں کو محفوظ رکھے، آپ کی عزت و عظمت عطا فرمائے، شرف و کرامت سے نوازے۔ آج دنیا میں بہت بڑا عزت والا عابد و زاہد متقی پرہیزگار علامہ فاہمہ پیر صاحب شیخ الحدیث شیخ القرآن معلوم نہیں کیا سے کیا کچھ کہلوانے والا جو خوش فہمی میں مبتلا ہوگا، اس نے دنیا میں کسی پر زیادتی کی تھی، میرے کریم آ کر اس کی وضاحت فرمائی۔ مفہوم حدیث یہ بنتا ہے کسی کو گالی دی تھی، کسی کے تھپڑ مارا تھا، کسی کی جائیداد پر قبضہ کیا تھا، بلکہ کتنا میرے نبی کا اشارہ گرامی کہتے ہیں 1 انچ زمین پر اگر کسی نے کسی کی قبضہ کیا ہوگا، میں اللہ سے معافی پھر مانتا ہوں جو ہماری عادت ہے، اپنا مکان بناتے ہیں تو تھوڑا سا دوسرے کا حصہ اپنی جان شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کھیت کا بننا وقت جسے کہ سیدھا کرتے ہیں تو تھوڑا سا ساتھی کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ میرے کریم کا اشارہ گرامی قدر ہے وہ ساری زمین تحت الثری تک کھود کر قیامت کے دن اس کے کندھے پہ رکھ دی جائے گی اور اسی طرح اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے بھائی ذرا سوچئے، زیادتی تم کرو گے، جہنم میں تم جاؤ گے، عیاشی تمہارے بعد والے کریں گے۔ وہ غصب کرتا زمین پر جو تو نے مکان بنایا، خواہ 1 انچ زمین تو نے زیادہ دی ہے، وہ جو 1-2 انچ تو نے مٹی ساتھی کے کھیت کی جانب ڈال کر اپنے کھیت میں اضافہ کیا، ایک پودا ٹانڈا جسے تو کہتا ہے، ایک شاخ اس میں زیادہ ہو گئی، وہ جتنے دانے کا گندم کے تھے، چری کے تھے، وہ جوار کے تھے، وہ گنے کا ایک آدھ وہ پودا تھا، وہ تو نے حرام مال اپنے حلال میں شامل کر لیا، اپنی اولاد کو حرام کرا دیا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو حرام کراتا ہے وہ رزق نہیں جہنم کی آگ کے کوئلے کہلاتا ہے۔ تو دیکھ تو اپنے اولاد کو کھلا کر رہا ہے، تو خود کیا کھا رہا ہے۔ میں کہہ رہا تھا میرے نبی فرماتے جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، کم تولا، کم ماپا، زیادتی کی، ظلم کیا، دھوکہ دیا، فریب کیا، کسی بھی اعتبار سے کسی کی چیز پہ قبضہ کر دیا، پھر رب کائنات جل وعلا کے حضور وہ آ جائیں گے اور عرض کریں گے مولا تعالیٰ ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں پھر رب کائنات جل وعلا فرشتوں کو حکم دے گا ظالم کی نیکیاں مظلوموں کو دے دو۔ کس اعتبار سے؟ شامی شیف پہ ہے 3 درہم کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دی جائے گی۔ 3 درہم کتنے ہوتے ہیں؟ 1 درہم 3.5 ماشے چاندی کا ہوتا ہے، زیادہ 1 تولہ چاندی کہہ دیجیے، 10.5 ماشے بنتے ہیں، 3 درہم کی کل مالی 10.5 ماشے بنتی ہیں۔ یوں کہہ دیجیے کہ 1 تولہ چاندی کے بدلہ میں 700 مقبول نمازیں دی جائے گی۔ میرے بھائی نمازیں آپ بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ، میں ناچیز حقیر بندہ بھی نماز پڑھتا ہوں، پڑھتا ضرور ہوں لیکن پتہ نہیں قبول بھی ہے کہ نہیں۔
یہی حالت آپ کی ہے. 700 مقبول نماز جو ہو چکی تھی وہ 3 درہم کے بدلے میں اسے دے دی جائے گی. میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت اللہ نے سمجھانے کے انداز میں ایک آہ بھر کر صحابہ سے فرمایا تھا، وہ اللہ کے بندو، یہ دنیا کے مال و دولت کا معاملہ دنیا میں نپٹا کے چلے جاؤ. اگر تم مر گئے تو قیامت کے تمہارے پاس نہ سونا ہوگا نہ چاندی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تمہارے اعمال کے بدلہ میں فیصلہ کیا جائے گا اور فیصلہ بہت مہنگا ہوگا. میدان معاشر میں بندہ ایک ایک نیکی کے لیے تڑپے گا. مجھے ایک نیکی ہی مل جائے. اگر تیری 700 مقبول نماز کسی کو دے دی گی تو تیرے پلے کیا رہے گا؟ 3 درہم کے بدلہ میں. اب دیکھ تو نے ظلم کتنا کیا ہے، زیادتی کتنی کی ہے، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپے لیا تو تیری ساری نیکی چلی گئی. میرے نبی فرماتے پھر کیا ہوگا؟ اس کی ساری نیکی اس عابد و زاہد کی مظلوم لے جائیں گے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں رہے گا. حالانکہ ابھی کچھ مظلوم باقی ہوں گے. مبارکہ ہے رب العزت بات کریں گے میرے کریم، اے رب کائنات جل وعلا ہمیں کیا ملے گا؟ اس کی نیکیاں تو ختم ہو گئی، کیا ہمیں محروم کر دیا جائے گا؟ رب کائنات فرمائے گا کہ نہیں، میرے دربار میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. فرشتوں کو حکم دے گا میری رحمت کے خزانے سے ان کو نیکیاں دے دو اور ان کے گناہ لے کر اس ظالم کے پلے میں ڈالنے شروع کر دو. میرے کریم نے فرمایا جہاں نیکیوں کا انبار تھا وہاں گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا. اللہ یعوذ باللہ اس کے چہرے پہ مرونی چھا جائے گی، مسکراہٹ غائب ہو جائے گی، حالت اس کی غائب ہو جائے گی. اب گناہوں کا ڈھیر ہے اس کے پلے میں. رب کائنات جل وعلا فرمائے گا اس ظالم کو پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو. فرمایا وہ سب سے بڑا مفلس ہے. میرے بھائیو خدا نخواستہ غور کیجئے، تنہائی میں بیٹھ کر غور کیجئے، کہیں تم نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رکھی؟ کہیں قیامت کے دن کو تمہاری نیکیاں تو نہیں لے جائے گا؟ کیا قیامت کے دن تم تو کلاش نہیں ہو جاؤ گے؟ کہیں خدا نخواستہ قیامت کے دن عزت کی بجائے ذلت و رسوائی تو مقدر نہیں ہو جائے گا؟ میرے کریم آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت اللہ اس معاملہ میں کس قدر شدید احتیاط کرتے تھے، کتنی شدید احتیاط کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اکبر شفیع معظم رحمت عالم کے ہم سفر تھے. مدینہ طیبہ کی بات نہیں، کسی باہر کی بستی کی بات ہے. میرے کریم آقا کہیں تشریف لے گئے تھے، وہاں بازار تشریف لے گئے، پیجامہ خریدنا تھا. اس جگہ میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، رسول رحمت کی جانب سے پیجامہ خریدنا ثابت ہے لیکن پیجامہ یا شلوار پہننا ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحابی نے میرے کریم آقا کو شلوار یا پیجامہ زیب تن فرمائے نہیں دیکھا. حضور نے ہمیشہ تحمشی پر باندھا ہے، جو ہم تحمد باندھتے ہیں نا، حضور نے ہمیشہ یہی رواج عرب تھا. بلکہ خواتین بھی تحمد باندھتی تھیں. اس زمانہ میں یہ سلائی مشینیں جاتی ہوئی تھیں، ہاتھوں کے ساتھ کپڑوں کو سیا جاتا تھا، اس لیے آسانی کے ساتھ عموماً پیجامہ یا شلوار کی بجائے تہمد ہی زیب تن کا لیا جاتا تھا. اور یہ جو احرام کی ہم 2 چادریں پہنتے ہیں یہ حضرت آدم کی سنت ہے. جو زمانہ میں سرے سے سلا ہوا کپڑا تھا ہی نہیں. حضرت آدم نے پوری زندگی ایک تہمد باندھا ہے، ایک تہمد اوپر اوڑا ہے بس. اس زمانہ میں قمیض ہی تھا. قمیض کی ایجاد حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمائی ہے. انہوں نے کپڑے کو سینے کو ایجاد کرتے ادریس علیہ السلام نے. تو میں بیان کر رہا تھا میرے کریم آقا نے پاجامہ خریدا ضرور ہے. پاجامہ خریدنے کے لیے کوئی دکان پہ اس زمانہ میں کپڑے کو تول کر دیتے تھے، جس طرح آج ہمارے بھی بعض علاقوں میں کپڑے کو بعض ہلکی قسم کا کپڑا تول کے بیچا جاتا ہے. وہ شخص نے کپڑے کو تولا، پاجامے کو تولا، جو باڑ ڈالے باڑ کے پرڑے میں وہ تھوڑے سے کم تھے اور پیجامہ تھوڑا سا جھکتا تھا. معمول کے مطابق جس طرح رواج ہے، رواج کے مطابق اس شخص نے ترازو کو نیچے رکھ دیا. اب اٹھایا تو جس پرڑے میں پیجامہ تھا وہ جھک رہا تھا، باٹ والا پرڑا اوپر اٹھ رہا تھا. اس سے رکھ دیا، پیجامہ اٹھا کے میرے نبی کو دینے لگا. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ہر بات یہی چاہتا ہے کہ تھوڑا سا پلہ جھکتا ہوا مجھے ملے. اسی معمول کے مطابق جو عام روایت تھا اسے دیا تو ظلم پہ دوبارہ اٹھا. اس شخص سے تو صحیح اپنی طرف سے تولا تھا، اس سے معاذ اللہ تعالی ڈنڈی تو نہیں ماری تھی. اس سے خیال کیا شاید میرا گاہک جو ہے نا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کم تولا ہے، یعنی تھوڑے وزن کو زیادہ ثابت کر. یہ دیکھو میرے نبی فرمانے کے ایک اور بار ڈال، یہ
جھکتا ہے ابھی اور ڈال، تیرا حق اور بنتا ہے۔ اس شخص سے ترازو رکھ دیا، کہنے گے کون شخص ہے؟ آج تک ایسا گاہک میں نے نہیں دیکھا کہ جو دکاندار کو یہ کہے کہ بات اور ڈال، تیرا حق کبھی اور بھی کرتا ہے۔ حضرت بلال فرمائے کہ تو جانتا نہیں یہ کون ہے؟ تو گاہک اس دکاندار نے کہا کہ میں تو نہیں جانتا، علاقہ اجنبی تھا، میرے کریمہ کے اس علاقہ میں تشریف نہیں لائے تھے، کوئی میڈیا کا دور تو نہیں تھا کہ شخص جان لیتا۔ حضرت بلال فرمایا کہ تو جانتا نہیں کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ حضرت بلال نے بتایا یہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ دکاندار جلدی سے اپنی دکان سے باہر نکلا، میرے کریمہ کا کیا تو کو چون کے کہنے کا اللہ کا نبی ایسا ہی دیانتدار ہونا چاہیے۔ میرے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی کا حق بھی میری طرف آئے، نہیں کبھی بھی چاہتے تھے۔ اور حضور کی تعلیمات تھی نا، ہمیشہ کیا چاہتے تھے میرا حق دوسرے کی طرف چلا جائے میں معاف کر دوں گا، لیکن اگر قیامت کے دن اس نے میرے دامن کو پکڑ لیا کہ میرا حق ادا کیجیے، پھر میں کیا کروں؟ پھر میں کدھر جاؤں گا؟ کہاں جاؤں گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے ایک سے زائد مرتبہ سنا ہوگا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب ملک شام کی جانب سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں مدینہ طیبہ سے باہر آپ نے کچھ خیموں کو دیکھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خیمہ کے اندر تشریف لے گئے، وہاں ایک ضعیف العمر اور بیٹی تھی اور کچھ بچے تھے جو بچے رو رہے تھے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خاتون سے پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ اور تو نے چولہے پر کچھ رکھا ہوا میں دیکھ رہا ہوں۔ چولہے پر ہنڈیا تھی جس کے نیچے آگ جل رہی تھی اور ہنڈیا میں پانی کھور رہا تھا۔ فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا یہ دراصل بھوکے ہیں، ان کو بھوک ستا رہی ہے، رو رہے ہیں۔ میں پکا کیا رہی ہوں؟ اس سے کہا کچھ بھی نہیں، آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، پانی ابال رہی ہوں بچوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ اور ان کو کہتے بیٹے سکون کرو، سکون، لیٹ جاؤ، لیٹ جاؤ، تھوڑا سا سو لو، اٹھ کے تم کھا لینا اس ہنڈیے میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں سے ان کو دھوکہ دینے کے لیے سب کچھ میں نے رچا رکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے اماں تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا؟ خود ہی تو فاروق اعظم تھے نا، تو نے عمر کو کیوں نہیں بتایا کہ تیرے پلے کچھ نہیں ہے، وہ تیری کچھ امداد کر دیتا؟ اس سے بڑی لاؤبالی پان سے کام لیتے ہوئے بلا پرواہی سے کہا، بڑی بے پرواہی سے، مجھے کیا ضرورت ہے عمر کو بتانے کی؟ عمر کو خود میرا پتہ ہے، میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ تو سیدنا فاروق اعظم فرمانے کہ عمر کو کیسے پتا کس خیمے میں کون ہے کس خیمے میں کون نہیں ہے؟ اسے کیسے پتا؟ وہ کیسے تیرا پتہ لے گا؟ تو اس سے بڑی بے پرواہی سے کہا پھر وہ حکومت چھوڑ دے، اگر وہ غریبوں کا پتہ نہیں لے سکتا حکومت چھوڑ دے، کسی اور کو دے دے۔ یہی سبب ہے فاروق اعظم آئندہ فرمایا کرتے تھے اگر دریا دجلہ کے کنارے کا کتا بھوکا مر گیا قیامت دن عمر سے پوچھا جائے گا، انسان میں سے اس کتے کے بارے میں پوچھا جائے گا، عمر بتا کلکم راعی و کلکم مسئول، ہر راعی سے اس کی بھیڑ بکریوں کے بارے میں، ہر آقا سب کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے نبی فرماتے اس کے ہاتھ پسے پشت باندھ کر جو 10 آدمی پر بھی حاکم ہے پسے پشت یا پسے گردن باندھ کر اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، بتا اس کے ساتھ تیرا سلوک کیا تھا، عدل کیا تھا، انصاف کیا تھا؟ اگر نہ کیا ہوگا تو میرے نبی فرماتے اٹھا کر ایسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا کہ 40 سال وہ لڑتا رہے گا اور پھر جا کر اس کی تہ کو لگے گا۔ جی چاہے تو ہم مشکاۃ شریف کتاب العمارہ کا خود مطالعہ کریں، آپ کو یہ حدیث سے مل جائیں گی جو میں بتا رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے گھر گئے، بیت المال میں گئے، اسلم نامی آپ کا غلام تھا، فرمانے کے اسلم آٹے کا تھیلا میرے کندھوں پہ رکھ، دال متعلقہ اشیاء روغن زیتون وغیرہ نمک وغیرہ جو متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی میرے کندھے پہ رکھ۔ تو اسلم کہنے لگا، آپ کا غلام کہنے لگا تم میرے آقا ہو، میں تمہارا غلام ہوں، رات کا وقت ہے، یہ چیزیں میں اٹھاتا ہوں، آپ جہاں چاہیں مجھے لے جائیں۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا کہ اصل قیامت کے دن میں میرا بوجھ تو اٹھائے گا، قیامت میرا بوجھ اٹھائے گا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ حضور قیامت کے دن تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، ہر بندے نے اپنا بوجھ اٹھانا ہے، ایک کا بوجھ دوسرے کے ذمہ نہیں ڈالا جائے گا۔ فرمایا کہ پھر آپ بھی میرا بوجھ مجھے اٹھانے دیں، رکھ میرے سر پر۔ وہ ساری چیزیں اپنے سر پر کندھوں پہ رکھی، وہ
اس بڑھیا کے ہاں تشریف لے گئے. وہ سب کچھ نیچے رکھنے کے بعد فرمانے لگے اب میں آگ جلاتا ہوں تو بچوں کو سنبھال. حضرت فاروق اعظم نے کھانا پکا کر اس کی خدمت میں پیش کیا, خود کھانا پکا کر پیش کیا. وہ بچے کھانے لگے, مسکرانے لگے. فرماتے ہیں اے اللہ میں تیرا شکر کرتا ہوں جن بچوں کو میں نے روتا ہوا دیکھا تھا ان آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھ رہا ہوں. وہ بڑھیا دعائیں دے رہی تھی اللہ کرے عمر کی جگہ تو امیر المومنین بن جا, عمر کی جگہ اللہ تجھے امیر المومنین بنا دے. تو سیدنا فاروق اعظم نے تاریخ کی جملہ کہا تھا اماں کیا تم مجھ سے راضی ہو گئی ہے؟ سرد کیا تھا ہو گئی ہوں. اماں واقعی راضی ہو گئی ہے یا بیٹے میں سر سے لے کے پاؤں تک تو سے راضی ہوں. اماں اگر تم مجھ سے راضی ہو گئی ہے تو کیا تم میری خاطر عمر کے قصور کو معاف کر دے گی؟ اے اللہ قیامت کے دن تو عمر کا گریبان تو نہیں پکڑے گی؟ بارگاہ رب العزت میں حیثیت مجرم کے پیش تو نہیں کرے گی؟ تو اس اماں سے بار بار وعدہ لیا کہ قیامت کے دن میں عمر سے پرسش نہیں کروں گی, اس کو نہیں پکڑوں گا, اس کے گریبان کو رٹھاؤں گی. پھر سجدہ میں گر کر کیا اللہ تیرا شکر ہے, اپنا نام لیا, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کا قصور معاف کر دیا ہوگا. اس سے اماں کو راضی کر دیا. میرے نبی کی تعلیمات, میرے نبی نے بتایا تھا کہ لوگوں کے ساتھ تیرا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس, اوے اپنے آپ کو اچھا کہنے والوں غور سے سن لو, خیر الناس میرے نزدیک بہترین انسان وہ ہے من ينفع الناس جس سے دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جو اپنے آپ کو دیکھتے ہیں دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچاتا وہ میرے نزدیک اعلیٰ نہیں ہے. خود میرے نبی کا پوری زندگی عمل کیا تھا. یہی سبب تھا ایمان والے کسی کا حق لینا قطعاً پسند نہیں فرماتے تھے. حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم فقہ میں وہ امام ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور پارٹنرشپ تھی, کسی کے ساتھ مل کر کاروبار کرتے تھے. اور ریشم کے تھان, ایک پورا گودام بھرا ہوا تھا ریشم کے تھانوں کا. بارش کی وجہ سے مکان کی چھت ٹپک پڑی. ایک دو تھان ایسے تھے جن پر بارش کا پانی مٹی پلا ہوا گر گیا, اب ان پر داغ سا بن گیا تھا اور اس کو دھو لیا جاتا تو صاف ہو جاتا. آج کل کی طرح کلینڈر نہیں لگے ہوئے تھے کہ اس کو بہت اچھی طرح کلین کر دیا جاتا تھا, سفید بنا دیا جاتا تھا, بلیچ وغیرہ کا نہیں, یوں نہیں تھا. بہت سادہ زمانہ تھا. بس پانی سے یا پھر مٹی کو اکٹھا کر کے, جس کو آپ رے کہتے ہیں یا کلر کہتے ہیں, اس میں جو کیمیکل ہوتے ہیں کلر کے اندر قدرتی طور پر, اس کے ساتھ کپڑوں کو دھویا جاتا تھا. بدن بھی اسی کے ساتھ دھوتے تھے, بس اس کے ساتھ دھو لیا جاتا تھا. بڑے بوڑھوں سے پوچھے کچھ ایسا کپڑے دھو بھی اس کو اکٹھا کر کے اسی کے ساتھ کپڑے دھویا کرتے تھے. کوئی کیمیکل کے ساتھ نہیں دھونا تھا, بالکل عام طریقے سے دھو لینا تھا. مگر وہ تھان داغدار تھا, ایک یا دو تھان. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ خود کاروبار نہیں کرتے تھے کیونکہ پارٹنرشپ تھی, اور آپ کا جو ساتھی تھا وہ تجارت کرتا تھا. رقم آپ کی ہوتی, پھر آپ اپنا حصہ اس سے وصول لیتے. وہ سارے کا سارے تھان بک گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی پرانی عادت سے واقف تھا کہ آپ کی عادت کیا ہے. وہ آپ کا حصہ آپ کو دینے کے لیے آیا, حضور یہ آپ کے حصے کی پرافٹ ہے, یہ نفع آپ کے حصے کا ہے. وہ جو تھان خریدے گئے تھے نا گودام میں پڑے تھے, سارے ہی بک گئے ہیں. آپ فرمانے کے میں نے دیکھا تھا ان تھانوں کو, کیونکہ خود تشریف لایا کرتے تھے, بات کیا کرتے تھے, اور یہی حکم بھی ہے. خود دیکھا کرتے تھے کہ جو سودا خریدتا ہے جو بیچا ہے, بیچتا خریدتا وہ تھا, لیکن آپ ملاقہ فرماتے تھے. فرمانے کے میں نے دیکھا ان چند تھان ایسے تھے جن پر بارش کے پانی کے دھبے تھے, داغ تھے, وہ بتا کر بیچے تھے تو نے. اسے کہ حضور نہیں, مجھے تو یاد ہی نہیں رہا وہ بتانے کا. ایک ایک تھانی بکا بعد ایسے گاہ تھے جو کئی تھان تھوک لے گئے. فرمایا وہ کس نے خریدے تھے؟ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں رہا. آپ چند لمحے سوچنے کے بعد کہنے لگے کہ یہ رقم حرام ہے کہ دھوکے کے ساتھ مال بیچا گیا ہے, میرے لیے حرام ہے, میں اس کی استعمال نہیں کروں گا. وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں صدقہ دے دی. کئی دن رو کر اللہ سے توبہ کرتے رہے, مولا میرے ساتھی نے دھوکہ کیا ہے, کسی سے میری مرضی کے ساتھ نہیں کیا, مجھے معاف کر دیا. یہ تقویٰ طہارت ہے, یہ ہے تعلیم میرے نبی کی. بلکہ یہاں تک آپ سن کر حیران ہوں گے, کوئی شخص آپ کے پاس آیا کہ حضور مجھے کچھ ادھار دے دیجیے.
آپ نے زمانے کے راج الوقت سکے درہم چاندی کا ہوتا، دینار سونے کا سکہ، درہم اس کو قرض کے طور پر دے دی، وہ بندہ لے کے چلا گیا، ایک عرصہ کے بعد وہ دوبارہ درہم واپس کرنے کے لیے مطلوبہ مقدار میں اس زمانہ میں یا تو گن کے دیے جاتے تھے یا تول کر دیے جاتے تھے۔ ایک درہم تقریباً 3.5 ماشی کا، تول کر بھی دے دیتے تھے اور گن کر بھی دے دیتے تھے۔ وہ آیا اور درہم لے کے آیا واپس کرنے کے لیے، جب اس نے آپ کے سامنے تھیلی کو کھولا تو یہ درہم نئے تھے، جو آپ نے اسے دیے وہ پرانے تھے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نئے اور پرانے نوٹ کی قیمت میں کوئی بھی فرق نہیں ہوا کرتا۔ یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ نے نیا نوٹ دیا ہو تو آپ کو تھوڑی سی شاید زیادہ ملتی ہو، پرانا نوٹ دیا ہو تو شاید کم ملی ہو، نہیں۔ ہاں البتہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ جب پرانا نوٹ ہوتا ہے یا زیادہ پرانا ہوتا ہے تو لینے والا قدر قرار سے لیتا ہے، نیا نوٹ ہوتا ہے تو اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے، وہ بڑے شوق کے ساتھ نیا نوٹ لے لیتا ہے۔ صرف اتنا فرق ہوتا ہے کہ اس کی کیفیت میں چینج آتی ہے، یا اس کی کیفیت بستی کی جانب جاتی ہے یا اس کی کیفیت رفعت کی جانب جاتی ہے۔ نیا نوٹ ہو ذرا خوش ہو کے لے لیتا ہے، پرانا ہو معمولی پرانا تو حرج نہیں، زیادہ پرانا ہو تو ذرا مشکل کے ساتھ لیتا ہے، بلکہ الٹ پلٹ کے دیتا ہے، یہ اور کوئی نوٹ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن چیز میں کبھی نہیں کرتا۔ یہ نئے اور پرانے درہم تھے۔ حضرت امام اعظم نے نئے درہم واپس کر دیے، فرمانے کہ بھائی میں نے تجھے پرانے درہم دیے تھے، ڈرتا ہوں ان کی چمک کہیں سود نہ بن جائے، واپس لے۔ جب تمہارے پاس پرانے درہم آئیں گے، میں نے تجھے پرانے درہم دیے تھے، مجھے پرانے ہی دو۔ حالانکہ آپ جانتے کہ مالیت میں کوئی بھی فرق نہیں تھا، نئے اور پرانے کی مالیت ایک ہی تھی، مگر تقوی کتنا ہے، ڈر کتنا ہے رب کائنات جل وجلہ کہ یہ چیز بھی میرے لیے معاملہ وبال جان نہ بن جائے۔ بڑی عزت والے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ جل وعلا ہمیشہ آپ کے اعمال کی، آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے۔ راہ چلتے چلتے کسی کی فصل سے پتا توڑ لیتے ہو، اس کو یوں کر کے مسل کے پھینک دیتے ہو، ڈریے کہیں قیامت کہیں یہ بھی باعث سزا نہ بن جائے۔ میرے نبی نے کبھی ارشاد فرمایا تھا، یاد رکھو صدقہ یہی نہیں کہ تم مال و دولت اللہ کی راہ میں لوٹاتے چلے جاؤ، یاد رکھو کسی راستے سے کانٹا تکلیف دہ ہے۔ میرے نبی نے پتھر بھی فرمایا تھا، کانٹا یا پتھر راستے سے ہٹا کے ایک طرف رکھ دیتی ہو تاکہ ایمان والوں کی راہیں آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کسی کو سیدھی راہ کی تم ہدایت دے دیتے ہو، کوئی تم سے پوچھتا ہے راستہ سیدھا کون سا ہے، تم بتا دیتے ہو یہ راستہ سیدھا ہے، کسی کو اچھا مشورہ دے دیتے ہو، حتیٰ کہ میرے نبی فرماتے تم مسکرا کر کسی کو ملتی ہو، اللہ تعالیٰ صدقہ جو ہے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کسی مسلمان کا دل راضی ہے، تم مسکرا تو سے ملو گے نا، میرے نبی فرماتے تم کو اللہ تعالیٰ صدقہ کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ ذرا غور کر کہ تیرے نبی نے جو دین متین عطا فرمایا ہے وہ دوسروں کے ساتھ کس قدر حسن سلوک کا ثواب ہے، تجھے ترغیب دیتا ہے، تجھے بتاتا ہے، ساتھ رہتا ہے، کسی کے ساتھ تو حسن سلوک کرے گا۔ میرے نبی نے ارشاد گرامی قدر فرمایا قیامت کے دن بارگاہ رب العزت میں ایک گناہگار کو پیش کیا جائے گا جس کے دامن میں بہت سارے گناہ، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں، بہت ساری لغزشیں، رب کائنات جل وعلا سے ارشاد فرمائے گا اوے دیکھ تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، اس کے گناہ کنوائے جائیں گے۔ مفہومی حدیث ہے، وہ لرزہ پر اندام ہوگا، کپ کپی بدن پہ تاری ہوگی، پھر میرا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تیری عادت تھی کوئی تیرا قصور کرتا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، قوم کا نہیں تیرا، یہ ذاتی قصور کی بات کر رہا ہوں، قوم کا قصور معاف کرنا جرم ہے، تو اپنے قصور کو جو کو تیرا قصور کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا کرتا تھا، میں سب سے بڑھ کر معاف کرنے والا ہوں، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف، اس کو جنت عطا فرما دی۔ دیکھیے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا اللہ کے کتنا بڑا منصب پاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جل وعلا آئندہ جمعۃ المبارک کو میں والدین کے حقوق و فرائض کے بارے میں عرض کروں گا۔ یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ بعض اوقات جب گفتگو کے بعد دو صحابہ مجھے ملتے ہیں، حدیثیں وہی ہوں گی جو پہلے آپ نے سنی ہوئی ہیں، قرآن کریم کی آیات برکہ وہی ہوں گی جو پہلے آپ نے سنی ہوئی ہیں، نہ نیا قرآن نازل ہوا نہ نیا نبی آیا، حدیثیں بھی وہی اور قرآن کریم کی آیات برکہ بھی وہی۔ البتہ ایسے ہوتا ہے جب میں کبھی اس موضوع پہ گفتگو کرتا ہوں تو کئی دوست صحابہ مجھے ملتے کہتے جی شاہ صاحب مجھے پتا ہوتا نا تو میں اپنے بڑے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، اپنی اولاد کو ساتھ لے کے آتا،
تاکہ ان کو بھی پتہ چل جاتا کہ والدین کے کیا ہوا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے آپ کو اس لیے بتایا ممکن ہو سکے تو آئندہ جمعۃ المبارک کو اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے آئیں۔ بعض دفعہ میرے دوست میں کہتے ہیں شادی میرے بیٹے کو سمجھا دینا، وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی اور اس کو منظور ہوا تو آئندہ جمعۃ المبارک کو میں اس موضوع پہ گفتگو کر کے والدین کے حقوق کے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، زوکربا کے، دوسرے مسلمانوں کو، یہ اس پورے مہینے میں انشاءاللہ میں کوشش یہی کروں گا کہ حقوق العباد کی موضوع پہ گفتگو کی جائے، خدا خاصہ درمیان میں کوئی ایسا کرنٹ ایشو نہ آ جائے، وگرنہ اب انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینہ میں حقوق العباد کی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ دعا کرتا ہوں رب کائنات ہمیں اس طرح زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما جس طرح تو راضی ہے اور تیرے نبی راضی ہے، ہمیں ان راہوں سے محفوظ فرما جن سے تو ناراض ہے تیرا نبی۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں ایک بات تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیے، چند منٹ کے لیے، 1-2 منٹ کے لیے، یہ مجھے دیا گیا ہے جب میں حاضر ہوا، یہ بچوں کے کھیلنے والے نوٹ ہیں، اور بچوں کو جو کھیلنے کے لیے دیتے ہیں فرینڈ، 100 کا، 1000 کا، یا 500 کا، یا 5000 کے نوٹ اس طرح چھوٹے چھوٹے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کا چھوٹا یہ بچوں کی کھیل نوٹ، اس کے اوپر لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، نیچے لکھا ہے پروفٹ آف اللہ، انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ سوال میرے میں کسی بھائی نے دیا کہ یہ لکھا ہوا ہے، میں الحمدللہ تعالیٰ دعویٰ تعالیٰ یہ بات کہہ سکتا ہوں یہ کسی نے جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، میں امید رکھتا ہوں۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے نبی سے محبت اور پیار ہے، لیکن بے وقوفی کی ہے، جان بوجھ کو اس سے توہین کے لیے اس لیے کیا ہوگا۔ کیا کیا ہے جو میں نے دیکھا نا آ کر مجھے معلوم ہوا کہ کوئی ردی کاغذ جس کی ایک طرف پہلے سے پرنٹ تھی اور دوسری طرف خالی تھی، پریس والے نے اندھا دھند اس کاغذ کو استعمال کیا ہے کہ ایک طرف پہلے کچھ چھپا ہوا تھا، اسی پر اس سے یہ نوٹ شائع کر کے تقسیم کر دیے اور اس سے فعل حرام کیا۔ اسی طرح بعض اوقات دوست میرے پاس آتے ہیں، وہ ردی کے کاغذ کے ٹکڑے لے کر شکرکندی بیچنے والا، نمک کو بیچنے والا، وہ اس طرح کی کاغذ کے ردی استعمال کرتے ہیں جس پر وہ آیات مقدسہ لکھی ہوتی ہیں۔ ایسے نہ کیا جائے۔ اگر وہ بندہ ان پڑھ ہے تو کم از کم کسی کو دکھا دے کہ یہ ردی اس لائق ہے کہ اس پر کچھ اشارہ کر کے آگے بیچی جائے۔ اگر آپ کے بچوں کے پاس ایسے نوٹ ہیں یہ جس طرح لکھا ہوا ہے، کوئی دوست دیکھ سکتا ہے، لکھا ہوا ہے اس کے اوپر میرے کریم آقا کا نام بھی، اللہ رب العزت جل وعلا کا بھی، تو اپنے بچوں کے پاس اگر ایسے نوٹ آپ دیکھیں تو ان کو چیک کریں، خدا کا ایسی چیز تو نہیں، وگرنہ اس توحید میں معاذ اللہ تعالیٰ سے معاذ اللہ تعالیٰ کہیں آپ بھی ملوث نہ ہو جائے۔ میں اس عمل سے اللہ تعالیٰ جل وعلا